اس نے بھی وہاں تک پہنچنے سے پہلے کافی محنت کی ہے. ایک آدھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ ہی کے صفوں میں سے. اب ایک بندہ کہے کہ میں روزانہ، جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نمازی ہیں، اب نماز کے وقت میں وہ سارے نسخے شسخے مریض باہر بیٹھے ہوئے اٹھ کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس، والد صاحب گئے ان کے پاس اور جا کر کہنے لگے جی نماز پڑھا کریں. وہ فرمانے لگے جی اے بھی تو میں نماز ہی پہ پڑھنا نا جڑے نسخے پہ لکھ کے دینا ہوں. نعوذ باللہ. اے حلال رزق عین عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ جس کی عادت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دکان بند کرے جا کے مسجد میں نماز پڑھے؟ اور جس کی عادت بنی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی کئی سالوں سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کئی سالوں سے میری تہجد نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی، میں روزانہ اتنے 100 دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ سارے کام میں اکٹھے کر رہا ہوں اور اس کے باوجود جو ہے وہ میں زندہ بھی ہوں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے بال بچے بھی ہیں، میرے پوترے پوتریاں بھی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. اور بندہ کہے جی میں نہیں مانتا. بھائی ٹھیک ہے، نہیں ماننا. تو یہ ما فوق الفطرت یعنی کرامت. اور ٹھیک ہے جی، اب کرامات کو سائنس پر پرکھا جائے یا یہ کہا جائے کہ آج کل کے جو ملا ہیں، آج کل جو علماء ہیں، وہ سائنس کا انکار کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے دلیل کے طور پر ان کی کافی ساری ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں. امام غزالی کو انہوں نے نشانہ بازو بنایا، نشانہ بنایا اپنے اس موضوع پر. تو انہوں نے فرمانے لگیں کہ امام غزالی سے پہلے بہت سارے سائنسی ملا بھی گزرے ہیں، یعنی مسلمان سائنسدان گزرے ہیں امام غزالی سے پہلے. امام غزالی نے آ کے سائنس کا رخ بدل دیا. انہوں نے جی وہ کرامات کی طرف ساری سائنس کو لے آئے. اس کے بعد سے مسلمانوں نے ترقی کوئی نہیں کی، مسلمانوں کے اندر کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا. بہرحال اس کا جواب وہ کیسر راجہ صاحب نے ان کو دے دیا باقاعدہ دلائل کے ساتھ، شارٹ وغیرہ لگا کے. وہ اگر کوئی صاحب ذوق دیکھنا چاہے تو وہ وہاں پر دیکھ سکتا ہے. اب ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے؟ دونوں طرف جو ہے وہ بڑا زور آ رہا ہے، لاکھوں میں جو ہے وہ ویوز آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری اس قسم کی باتیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہوں گے. اب ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میں نے بات شروع کی کہ جو بھی فتنہ آتا ہے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک اور بھی فتنہ آیا تھا، اس نے بھی سب سے پہلے بزرگان دین پر حملہ کیا. بزرگان دین سے چلتے چلتے اولیاء اللہ پر پہنچا، پھر صحابہ کرام پر، پھر کرتے کرتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی پہنچ گیا. یعنی وہ پنجابی کی مثال ہے نا، ٹھنڈے توے تے روٹی نہیں پانی. اس نے پہلے اپنا میدان گرم کیا، اور آج کل وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہاں جی آپ تو بڑے علم والے ہیں ماشاءاللہ. آپ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آ رہی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دینے میں کیا حرج ہے. علیہ الصلاۃ والسلام ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وحی آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت باقاعدہ ہر بات کے اندر ہر رخ دکھا رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ نے یوں کرنا ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ بات الگ ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ بھی اب ایک فتنہ آیا، انہوں نے کرامات کا سہارا لیا. اب ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کرامات سے آگے جا کے ہو سکتا ہے یہ الہام کا انکار کریں، الہام سے آگے چل کر یہ وحی کا انکار کریں، وحی سے آگے چل کر یہ معجزات کا انکار کریں، معجزات سے آگے چل کر یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کریں، اور اللہ کا بھی انکار کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں نہ آ رہا. کیوں جی؟ اللہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اگر اللہ کی ذات کے اندر جو بحث مباحثہ ہم کرنا شروع کر دیں گے تو کیا خیال ہے ہم سمجھ لائیں گے اللہ پاک کو؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کر وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور مسلمانوں کے اندر میدان بنایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو اس قدر کمزور کیا جا رہا ہے کہ خبردار آپ نے آگے سے بولنا نہیں ہے۔ آج کرامات کی بات آ رہی ہے، کرامات کو سائنس کے مقابل لایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یار یہ تو سائنس ہی ہے، اگر اس طرح کیا جائے تو سائنس ہے، اس طرح کیا جائے تو مولوی اس کو کرامت کہنا شروع کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سائنس اور کرامت کا آپس میں بھی کوئی تعلق نہیں۔ سائنس زیادہ سے زیادہ روبوٹ بنا دے گی جو درود شریف پڑھتا رہے، نعوذ باللہ، باقی بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ میں نے وہی مثال جوڑنے کی کوشش کی ہے، جو مثال دے کے میں جو چلا ہوں کہ ہماری ہی صفوں میں موجود ہیں ایسے بندے کہ جن کی سالوں سے تہجد قضا نہیں ہوئی، اور ہم سوچیں جی یہ تو سائنس میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں کیسے اس کو تسلیم کر لوں؟ تو یہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ چلتے چلتے بات وہاں تک جا پہنچے کہ قرآن پاک کس طرح نازل ہو سکتا ہے، یہ کیسے نقل کفر نہ باشد۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسے ایک فرشتہ آسمان سے آ سکتا ہے، وہ آ کر کیسے ایک بندے سے بات کر سکتا ہے؟ سوال تو بہت سارے اٹھائے جا سکتے ہیں نا، کیسے تو پھر کہاں بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ صاف وہ معجزات کا بھی انکار کر سکتے ہیں، وحی کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی فتنہ آیا ہے تو علماء نے اس فتنے کے آتے ہی بہت ساری بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن عام عوام نے اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ پہ ویکھی جائے گی، اور جب بات پھر سر سے گزر جاتی ہے تو پھر اب جو وہی بات کہ جو وہ فرما رہے ہیں ادھیان باطلہ والے اغیار، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام نے ابھی تک کوئی ترقی نہیں کی، اسلام نے امام غزالی کے بعد کوئی سائنسدان پیدا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹا سا ایک سوال ہے، سائنس کہاں پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں یا اسکولوں میں؟ تو یہ اعتراض تو اسکول والوں پر ہونا چاہیے کہ بھائی مسلمانوں میں سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہوا؟ آپ کے سلیبس میں کمزوری ہے نا، علماء کے سلیبس کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں۔ آپ آج بھی کوئی بھی مسئلہ لے کر آئیں، علماء وہی سلیبس پڑھ کے آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے مسئلے کا یہ حل۔ علماء کے سلیبس تو وہی چل رہا ہے، لیکن سائنسدان کہاں بننے تھے؟ مدرسے کے اندر بننے تھے یہاں؟ تو سلیبس تو آپ کا کمزور ہوا کہ جو امام غزالی کے بعد آج تک آپ سائنسدان پیدا نہیں کر سکے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ پرفتن دور ہے، فتنے آتے رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت میں اس طرح فتنے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتے ہیں تو وہ ایک دانے کے پیچھے دوسرا دانہ، فوراً پورا دھاگا جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ آج کل وہی حساب ہے، ابھی ایک فتنہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس کے سرکوبی کا انتظام نہیں ہوتا، اوپر سے دوسرا فتنہ وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا